پیریڈز کے بعد غسل کرنے کا ایک مسنون طریقہ ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی کہ کچھ عورتوں کو پیریڈز کے بعد غسل کرنے کے درست طریقے کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ غلط طریقے سے غسل کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرائض کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کی غسل صحیح نہیں ہوتی اور وہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تمام شرعی احکامات کو جاننے کی کوشش کریں۔ فرض غسل کیسا کرنا ہے، اس کا طریقہ، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنتیں سب کیا ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ہم سب کو جاننا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم غسل بھی کریں اور پاک بھی نہ ہو، اور اس میں اگر ہم کوئی عبادات ادا کریں تو ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو پیریڈز کے بعد غسل کرنا عورت کے لیے فرض ہوتا ہے، کیونکہ پیریڈز ایک ناپاک حالت ہوتی ہے اور غسل کرنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کی نیت کرنا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے استنجا کرنا ہے، اور اپنے باڈی سے ہر طرح کی نجاست کو اچھی طرح سے دھونا ہے اور پاک کرنا ہے، اور اس کے بعد مسنون طریقے سے وضو کرنا ہے۔ جیسے وضو کا مسنون طریقہ ہے جو ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم نے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کرنا ہے، اور پھر اپنے رائٹ سائڈ پہ یعنی رائٹ کندھے پہ پانی بہانا ہے، اور پھر اپنے لیفٹ سائڈ پہ پانی بہانا ہے، پورے باڈی پہ پانی بہانا ہے، اور اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں سے اپنے باڈی کو ملنا ہے، اور سر پہ پانی بہانا ہے، اس طرح کہ کوئی بھی بال خشک نہ رہے، اور مکمل سارے باڈی پہ ایک ایک بال کے نیچے بھی پانی پہنچنا چاہیے اور سارا باڈی بھیگنا چاہیے۔ تو یہ پیریڈز کا مسنون طریقہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے سچویشنز ہوتا ہے کہ پانی کم ہوتا ہے، یا بیماری ہوتی ہے، یا کوئی اور عذر ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم صرف غسل کے فرائض بھی ادا کر سکتے ہیں، کہ امام ابو حنیفہ کے مطابق غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ایک تو منہ میں پانی ڈالنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، اچھی طرح سے نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا ہے، اور پورے باڈی پہ پانی بہانا۔ یہ تینوں غسل کے فرائض ہے۔ کچھ عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض غسل میں ضروری ہوتا ہے، اگر نہ ڈالا جائے تو غسل صحیح نہیں ہوتا، اور وہ ایسے ہی پورے باڈی پہ پانی بہا کے غسل کرتے ہیں، جبکہ منہ اور ناک میں کوئی پانی نہیں پہنچاتے۔ تو اگر منہ میں اور ناک میں پانی نہ ڈالا جائے تو غسل صحیح نہیں ہوتی۔ بہتر تو یہ ہے کہ مسنون طریقے سے، جیسے میں نے بتایا، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہی غسل کیا جائے، سارے سٹیپس کو مد نظر رکھا جائے۔ لیکن کبھی کبھی اگر کسی عذر کی وجہ سے صرف غسل کے فرائض ادا کیا جائے تب بھی غسل درست ہوتی ہے۔